حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا, لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے, بدعت ہے. اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے. معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن کس تاریخ ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں, اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں. نہ یہ روزے کا دن ہے, نہ یہ رات عبادت کی رات ہے, اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات. اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں. بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا. وہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی روایتیں نہیں ملتی, بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گڑت حدیث ضعیف ہیں. میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے. نہیں, یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں, اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں. شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کی رائے وہ جانے. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں, اور حدیث سے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کو مانو. تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے, اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے, وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے. تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پھڈے نہیں کرو اس پہ, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانی تو بھی کوئی بات نہیں. وہ کیکڑا کھا لے, آپ کیا کھا لو, آپ نہیں کھاؤ, کیا کر رہے. مفتی صاحب, میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا, 1 ماہ کے اندر اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا, مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ. قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. منت واجب ہوتی ہے عبادت کی, جو عبادت مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, روزہ ہے, ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 قرآن پڑھوں گا, تو یہ واجب نہیں ہے. ویسے پڑھ لیں, اچھی بات ہے. مفتی سے آپ کے بیٹے کی شادی کا کیا ہوا؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ کیا کر سکتا. ابھی تاریخ دی ہے انہوں نے, تو ہم نے بھی دے دی تاریخ, پتہ نہیں اس تاریخ سے پہلے کیا مسئلہ ہے. مودی صاحب, اگر کوئی دکان کرائے پر ہے, میں نے جب نکاح کیا تھا نا, تو وہ لڑکی والوں نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے, 6 مہینے بعد شادی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وارڈ چلا جاؤں گا. اور کیا, میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا, اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو 6 مہینے بعد. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے, میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے بھائی, جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ, کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے, کوئی معقول وجہ نہیں ہے. بھائی وہیں تیاری کرنی ہے تو تیاری, جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے. تو شکر ہے سمجھ میں آ گیا, ورنہ بچے ماموں کہہ رہے ہوتے ہم کو. مفتی صاحب, اگر کوئی دکان کرائے پر ہے کہ مالک مکان کی زمین میں بورنگ کرا کر RO پلانٹ لگائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اچھا, مالک مکان کی زمین پہ بورنگ کرائیں گے نا, تو اس بورنگ کا مالک مکان ہی ہوگا. سمجھتے ہو, جس کی زمین پہ کنواں کھدتا ہے اس کنویں کا مالک کون ہوتا ہے؟ زمین. تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو نکال سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. تو کیوں کسی کی زمین پہ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, اب ابا کی زمین ہے اس پہ اپنا گھر بنا لیا, اب پریشان ہوتے ہیں, یہ گھر تو ہم کہتے ہیں وراثت ہے بھائی, یہ تو ابا کی زمین تھی, کہہ رہے گھر تو میں نے بنایا تو اٹھا کے لے جا اپنا گھر. وہ کہہ رہے میں کہاں لے کے جاؤں, یہ تو سریے کی قیمت. ہم کیا اب آپ کو سریے کی قیمت ہی ملے گی, کباڑ کی قیمت ملے گی اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مسائل پہلے علماء سے معلوم کر لیا کرو, اس کے بعد کام کیا کرو. لوگ یہ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ابا کی زمین تھی, بڑے بھائی نے اس پہ گھر بنا لیا, اب وراثت میں چاہ رہے وہ کہ مجھے حق ملے. تو حق آپ کا سریا, نلکے, بیسن, یہ سب نکال کے لے جاؤ, پلاٹ خالی کرو. پلاٹ کا مالک کون ہے؟ وارث ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو کوئی آپس میں سلو صفائی کر کے وہ راضی ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے پر, ایک الگ بات ہے. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شرکا کہیں گے بھائی تو نے اوپر کی عمارت ساری تیری ہے تو لے جاؤ اوپر کی عمارت. آپ نے کسی کی چھت پہ کمرہ بنا لیا تو شریعت اس چھت والے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کمرہ خالی کرانے کا کہہ سکتا ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنا سریا, کمرہ, پنکھے. تو کسی کی زمین پہ کبھی بھی تعمیر کی کوشش مت کرو, اس کے آگے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ڈاکٹر اسلام علیہ السلام کی نظریہ درست ہے کہ آج کا مسلمان شریعت کے تمام احکاموں کو پورا کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے جب تک کہ موجود نظام کو دل سے برا نہ سمجھتا ہو اور اسے بدلنے کی خاطر جد و جہد نہ کرتا ہو. بالکل بات درست ہے, نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی چاہیے, لیکن کرنی کیسے چاہیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو جیسے میرا پورا بیان اس پر ہوا نا, ابھی کوئی پیکج ہو اس کے حساب سے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے تو ہوائی باتیں والی بات پھر صحیح نہیں ہوگی. تو کوشش کرنی چاہیے, لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہی سوٹیبل طریقہ ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے میں 2 اہم غلطیاں کی, مذہب اور سائنس سے دلائل دینے پر پابندی عائد کر دی,
ذات باری تعالیٰ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ چھوڑ کر خدا کے انکار کی بنیادی وجہ ہی سائنسی ترقی ہے، اور سائنس کو آج ثابت کر رہی ہے کہ خدا وہ باتیں 1400 سال پر. اس کو مفتی صاحب اپنی دیکھو، میں نے ان کا پورا مناظرہ سنا نہیں ہے، پورا بہت لمبا ہے چونکہ میں نے اس لیے سنا نہیں ہے تو، لیکن اس کے رسپانس بہت اچھا آیا ہے، اور جو چند کلپ میرے سامنے آئے وہی میں نے سنے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ بھئی بات خدا کے وجود پر ہوگی اور مذہب سے دلیل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کیونکہ سامنے والا مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ تو سائنس کو مانتا ہے، تو اس حد تک تو مجھے ٹھیک لگا ہے. باقی جب اتنی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جو مجھے ایک چھوٹی سی چیز لگی وہ انگلش کا غیر ضروری استعمال، وہ مجھے لگا کہ تھوڑا نامناسب ہے. باقی وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہو. منفی ذہن سے مت سوچو، اچھا کام ہو گیا. آپ سمجھتے ہو اس میں بحث میں کوئی فالٹ تھا تو آپ تیاری کر کے اس طرح سے بحث کر لو کہ اس میں وہ فالٹ نہ ہو، سمجھ رہے ہو. مفتی صاحب مرزا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. میری نظر میں جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جنازہ ہوتا ہے دعائیں مغفرت کے لیے، اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. نبی کا یہ پروٹوکول ہے، کیونکہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا نہیں بھیجتے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ رحم اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے، یہ نہیں ہم دعا کرتے. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرحومین کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، لیکن نبی پر درود ہے، رحمت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وجہ جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگلا کسی مشکل میں ہے. رحمت میں ترس کا مادہ ہے، کہتے ہیں یار اس پہ رحم کرو. کیا مطلب؟ یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس پہ آپ کیا کریں؟ رحم کریں. یہی ہے نا مطلب. تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے قبر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تو رحم کرنا، ان کے گناہوں کو معاف. نبی کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر، بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں، اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ضمنی طور پر کہیں ہو تو، لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے، صلی اللہ، صلات کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے، ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا. تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے، کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی کے لیے مغفرت کی دعا تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں یہ تصور جائے گا گویا معاذ اللہ نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہے کہ آگے عذاب نہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. نہ. تو اس لیے ہر ایک کے لیے جنازہ ہوتا ہے، نبی کے لیے جنازہ نہیں ہوتا. تو نبی کے لیے ہوا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ رکھا گیا، اور صحابہ کرام جوق در جوق آتے رہے اور درود و سلام پڑھ کے جاتے رہے. اب وہی بات ہے، مثبت سوچو گے تو یہی بات ہے، منفی سوچو گے تو جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو بغض نکالتے ہیں، وہ پھر الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا اور یہ وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں چل رہی ہوتی ہے. تو بھائی صحابہ سے زیادہ نبی کا کون چاہنے والا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاخیر ہوئی ہے نا دفنانے میں، اس تاخیر کو عام جنازوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. نبی کے جنازے میں تاخیر جو ہوئی ہے 2 وجہ سے. نمبر 1، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ذرہ برابر تغیر نہیں آتا اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. جبکہ ہمیں جو میت کو دفنانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ برف خانوں سے بچاؤ اور جلد سے جلد دفناؤ، کیونکہ تغیر میت میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے. انبیاء کے چہرے کی رونق تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ اگر کبھی بھی نہ دفنایا جاتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسی طرح چمک رہا ہوتا جیسے زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہیں. تو خلافت کا مسئلہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر پہلے بن جائے، اس کے بعد ہم جنازہ دفنائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ تلواریں نہ چلنا شروع ہو جاتی نا جب کوئی امیر نہیں ہوتا. نبی کے دنیا سے جاتا ہی کوئی بھی امیر نہیں ہے نا اب، تو کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا کے حملہ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پہلے امیر کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر کا پہلے انتخاب کیا، سب نے ان پر بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں تاخیر میں یہ 2 وجہ تھی. ہمارے یہاں جو تاخیریں ہو رہی تھی ان میں کوئی یہ وجہ، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوتی. اگر ایک شخص نبی سے کہے میں نے آپ کو طلاق دی،
تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ متکلم کہتے ہیں نیت ایک طلاق کی تھی، ایک طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق کے لفظ میں دی کو تکرار کیا نا، دی دی، یعنی اسی ایک طلاق کو تاکید کر رہا ہے اس کی، تو اس لیے ایک طلاق ہوگی اگر اس کی یہ نیت تھی ایک طلاق کی۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں اچھے بھلے بارش آدمی، مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بولا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اور میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار آپ سفید ریش ہو، بڑی عمر ہو گئی آپ کی، اور دیندار ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کہہ رہے ہیں میں جہاں سے بھی فتویٰ لے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ میں نے تو ویسے ہی دی تھی۔ تو یہ بھی ہے دنیا میں، ایسا بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو میں نے کہا ہو گئی ہے، یہ تو کوئی طلاق میں تھوڑی مذاق چلتا ہے یار۔ لوگ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی اسلام کے اصول مضبوط ہیں، ورنہ طلاقیں دے کے لوگ کہہ سکتے تھے میں تو ویسے ہی دے رہا تھا، عورت ساری زندگی کنفیوز رہتی کہ پتہ نہیں دیے کہ نہیں دیے۔ تبھی نکاح میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر قبول کر لینا تو مذاق میں بھی وہ ہو جائے گا قبول۔ ایسے کتنے کیسز آتے ہیں، لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے تو ہاں کر دی تھی، میں تو مجبور تھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی تھی، جب آپ نے ہاں کر دی تو نکاح ہو گیا۔ کہ نہیں بھائی میری جب دل سے راضی نہیں تھی، تو دل سے راضی نہیں تو منہ سے نہیں پھوٹتی نا، کہہ رہی نہیں میں تو مجبور تھی۔ بھائی مجبور تو اب شریعت میں اگر یہی ہو جائے کہ ہاں جی، تو کیا پتہ چلے گا؟ 8 بچوں کے بعد بیگم بولے گی میرے تو نکاح ہی نہیں ہوا، میں تو مجبور تھی اور اب تک مجبور تھی۔ 10 بچوں کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ اب میں مجبور نہیں ہوں۔ تو اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق میں زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے، آپ کے دل پہ حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے۔ زبان سے جو بولو گے وہی سمجھا جائے گا۔ اگر مجبور ہو، نہیں شادی کا دل چاہ رہا تو وہیں اڑ جاؤ، نہیں کرنی ہم نے، ابا کو بول دو نو، اس وقت تو ہاں ہاں ہاں، اس کے بعد جمشید پسند نہیں آیا تو میں کیا تھی۔ تو یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھائی، کیا خیال، کسی بھی وقت بول دے میں تو مجبور تھی۔ اچھا ایک اور کام بڑا زبردست آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، واقعات جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، پھر میں بیان میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے۔ یہ بہت ہو رہا ہے، شادی پہ لڑکی راضی نہیں تھی یا لڑکا راضی نہیں تھا، شادی ہو گئی، پہلی رات میں بیگم کو بول دیتا ہے کہ میں تو بس خوش نہیں تھا، میرے ابا کا فیصلہ تھا۔ تو میں ایسی لڑکیوں کو کہتا ہوں رکھ کے چماٹ تھوپ دیا کرو اس کے۔ جو مرد پہلی رات میں یہ بولے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی، یہ بڑی بےغیرتی والا جملہ ہوتا ہے۔ بالفرض آپ کے پیرنٹس کا بھی فیصلہ تھا، اس کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری پسند سے نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا، بس یہی مطلب ہوا نا۔ اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں بھائی، آپ نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی۔ بھائی اگر آپ کو نہیں تھے تو پیرنٹس کے سامنے اڑ جاتے، آپ اڑے نہیں ہو، ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی، اس کے باپ نے رخصت کر کے بھیجا، شادی پہ ان کا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا، جہیز آ گیا، مہر آ گیا، قاضی کی فیس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پہلی رات میں بولا ایکچولی میں مجبور تھا۔ تو چماٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پاگل کے بچہ تو کیا باتیں کر، اور اسی وقت گھر چلی جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے، جب آپ اپنی خوشی سے رخصت کر کے الانا ہوگا لے آنا، فی الحال میں اپنے ابا کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ عورت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے یہ، لیکن یہ بہت بغیرتی والی بات ہے۔ اسی طرح عورت بھی کہے نا رخصت ہو کے آ گئی گھنی میں، میرے ایکچولی میں تو خوش نہیں ہوں، تو اس کو ہلکا مت لیا کرو، کیونکہ زندگی بھر پھر وہ ستائے گی آپ کو۔ بولو بھائی جب آپ خوش نہیں تھی تو لڑ لیتی نا، کہتی میں سوسائٹی کے ہاتھوں کیا ہوں، مجبور۔ تو جب مجبور ہو، بالفرض اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہو، تو مجبوری میں پھر مجھے ایکسپٹ کر لیتی نا، منہ سے یہ پھوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی بغیرتی والی باتیں ہوتی ہیں، شروع میں بول دینا میں مجبور تھا اور یا میں مجبور تھی۔ اگلے کے ساتھ کھیل رہے ہو یار، تو اس لڑکے کا کتنا خرچہ ہو گیا، اس کا وہ ولیمہ، وہ دوست منہ دکھانے۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا، شادی ہوئی ہے، اتنا خرچہ ورچہ ہو گیا، سب مبارکباد میں بیگم نے بول دیا میرا فیصلہ نہیں، میرے باپ کا فیصلہ تھا۔ اگلے دن مسکراہٹ سے چھن گئی اس کی، مجھ سے مل رہا ہے ایسے نا جیسے نہیں نفسیاتی مریض ہوتے۔ میں نے کہا اس کو ہو گیا ہے؟ تو پھر اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ یہ ہوا ہے۔ تو پھر مجھے خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے، کہیں میرا فیصلہ تھوڑی ہے، پاگل کے بچے ہو۔ تو جب مجبور ہو تو بولو نہیں کرنا، وہ کم درجے کی بغیرتی ہے، بلکہ بغیرتی ہے ہی نہیں وہ۔ یہ بعد میں جا کے ایک دوسرے کو یہ کہنا نا میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے آپ فاؤنڈیشن غریب لوگوں کو گھر خرید کر دیتی ہے، غریبوں کے ساتھ کرائے کی مد میں تعاون کرتی ہے۔ ہماری فاؤنڈیشن ڈاکٹر افضل صاحب ہے، آپریشن مینیجر ہیں، ان سے پوری ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں، کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے، کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، تعاون پیسوں کی صورت میں کرتی ہے یا گھر کی صورت میں کرتی ہے یا شادی کی صورت میں کرتی ہے یا طلاق کی صورت میں کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس۔ خیر، سورہ حجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے اخلاق سے نہ پکارو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آپ کے میات میں کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی برے اخلاق سے پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مثلاً کوئی مثال دینا کس کا میں نے مذاق اڑایا، کسی شخصیت کا،
یا کس کا میں نے برے القاب سے یاد کیا کسی شخصیت کو، تو وہ مثال دیں. آپ نے انجینئر علی مرزا کی مثال دی ہے اس میں، تو میں نے تو نہیں کبھی برے القاب سے یاد کیا انجینئر علی مرزا کو. کیا خیال ہے؟ جہلم والی سرکار کہا ہے میں نے، تو یہ کوئی اتنا، میرا خیال ہے کوئی اتنا نیک تو نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے. اس میں کیا بتاؤں. اچھا، انجینئر علی مرزا جب سے جیل سے چھوٹ کر آئے نا، انہوں نے ایک بات کہی ہے میرے بارے میں بہت زیادہ کہی ہے کہ میں نے بھی مفتی صاحب کو فیور کیا تھا، اس لیے مفتی صاحب نے مجھے فیور کیا. میں انجینئر علی مرزا کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو مجھے فیور کیا تھا وہ فیور نہ کرنا فیور کرنے سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ آپ نے فیور یہ کیا، بار بار یہ الفاظ دہرائے، گستاخی تو کی ہے، گستاخی تو کی ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ گستاخی کی ہے تو پاکستان میں پھر کوئی نہیں چھوڑتا ایسے شخص کو. آپ تو میری جان کو اور زیادہ غیر محفوظ بنا رہے تھے. میں کینیڈا میں تھا، انجینئر صاحب کے بیان سن رہا تھا، گستاخی تو کی ہے. میں نے جو آپ کو فیور دیا ہے نا وہ واقعی دل سے فیور تھا. وہ فیور یہ تھا کہ گستاخی نہیں کی ہے. ریٹن میں بھی فتویٰ دیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اور میڈیا پہ بیان بھی دیا. تو میں نہیں جنگ چھیڑنا چاہتا انجینئر علی مرزا کے ساتھ، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں یہ جملہ بار بار دہرایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے فیور کیا تھا اس موقع پہ. تو آپ نے، ٹھیک ہے، آپ اسی کو گستاخی سمجھ رہے تھے، آپ نے بیان کر دیا، لیکن اس کو فیور سے تعبیر نہیں کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا ہے، تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یار، آپ نے کسی کی خدمت کو خدمت مانا. اور میں نے جو وہ جو فیور دیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب نے مجھے فیور دیا تھا. میں نے تو اللہ کا خوف سامنے رکھ کر، ہمارے پاس جب وہاں سے سوال آیا انجینئر علی مرزا کی طرف سے، ان کے وکیل کی طرف سے، کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مت لکھو. میں نے کہا نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہتا ہے کسی سے تمہیں اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ بھی تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا کوئی بھی ہم سے مفتی سے جب سوال پوچھے گا تو جو تحریر میں پوچھا گیا ہے مفتی کی ذمہ داری ہے اس سوال کے مطابق جواب لکھ کے دے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا بھائی جو بھی فتویٰ، جو سوال آئے گا ہم نے اس کے مطابق جواب دینا. بنوریا والوں نے بھی جواب دیا کہ گستاخی نہیں ہے، میں بھی جواب دیا ریٹن میں کہ گستاخ. حالانکہ اس فتوے کے بعد جو مجھے دھمکیاں ملی ہیں اور جو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے، ٹھیک ٹھاک دھمکیاں ملی ہمیں. تو میں نے انجینئر کو اس لیے فیور نہیں کیا تھا کہ انجینئر نے مجھے فیور کیا. انجینئر مجھے فیور کرتا یا نہیں کرتا، میں نے پھر بھی اس مسئلے میں کس کو فیور دینا تھا؟ اس مسئلے میں اتنا کہ 295C نہیں لگتی اس پہ، یہ گستاخی نہیں ہے، اتنا بس، اس سے زیادہ نہیں. تو اور باقی جو انجینئر مرزا نے جو کہا کہ یعنی کہ میں مفتی صاحب کو ہم نے فیور دیا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ نے مجھے فیور دیا تھا. آپ نے تو بار بار یہ لفظ دہرایا ہے کہ گستاخی تو کی ہے، گستاخی تو کی ہے، تو بس فیور کہاں رہ گیا؟ جو گستاخ قرار دے دیا تو فیور کیا رہ گیا؟ باقی میں پھر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جیل سے نکلنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا. یہ بھی اچھی بات ہے. میں نہیں چاہتا دوبارہ سے پھر وہی نفرتیں، پہلے جنگیں چھڑیں. جو علمی بات ہے، ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلائل ہیں ان کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے ہونا چاہیے. تو بس اس حد تک رہے، طنز نہ ہو، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. تو دلائل سے جو جواب دیے ہیں، آئندہ بھی مجھے لگا کہ کسی کلپ کا میں نے جواب دینا ہے تو دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ وہ جواب دوں گا. اور وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ دلائل سے ہی جواب چلتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے میرا خیال. اس میں کیا شادیوں میں، ہوٹل میں، شادیوں میں مخلوط ماحول میں جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا کیوں جائز ہے؟ دیکھو، ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا ایسے ہے جیسے آپ بس میں جب بیٹھے ہو، سفر کرنا آپ کی مجبوری ہے. تو سفر میں، اب جہاز میں بھی آپ جاتے ہو، مخلوط ماحول ہوتا ہے نا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو گناہ کی محفل نہیں کہا جائے گا، اور مجبوری بھی ہے، سفر تو کرنا ہے ٹرین میں، جہاز میں. اسی طرح خریداری میں جب آپ بازار جاتے ہو تو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ انٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو اب آپ دکان پہ نہیں جاؤ. تو چونکہ خریداری کرنا، سفر کرنا، ہوٹل میں کھانا کھانا، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے. تفریحی مقامات پہ جانا، یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے. جبکہ جو شادی ہے نا، جس نے شادی کی ہے، یہ ولیمہ کیا ہے، تو اس کے ولیمے میں جانا یہ آپ کے حقوق میں سے نہیں، بنیادی حقوق میں سے ہی. اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو، یا آپ کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو. یہ آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو، اگر وہ خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے، تو آپ کے نظریات کا وہ احترام کرے، اور آپ اس کو یہ میسج دو کہ ہم مخلوط ماحول کو جائز نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ چلے گئے جبکہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ولیمے اور شادیوں میں جانا کوئی ضرورت تھوڑی ہے آپ کی. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شرعی ضرورت ہے. رشتہ داری جوڑنا اس کے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے
بعد میں ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا. اس کو گناہ ملے گا کہ بھئی میں نے کیوں گناہ کی محفل رکھی ہے، میں اس میں بلا رہا ہوں اور وہ نہیں آ رہا، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں پارٹیشن کروں تاکہ وہ آئے. تو توڑنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہوٹل میں کھانا کھانا یا جہازوں میں سفر یا شاپنگ یہ ضرورت ہے، شادی میں جانا کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے لیے بول دو کہ میرے لیے الگ انتظام کر لو. عجیب بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے جو مس گیدرنگ میں جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں کعبہ کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، سونا چاندی لگا ہوتا ہے کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ سعودی حکومت سے پوچھو. دوسرا سوال، سفید لباس پسندیدہ ہے تو کالا لباس کیوں ہے کعبہ کا؟ کعبہ کا کالا لباس اس لیے ہے کہ کالے رنگ پہ انسان کی نظر ٹھہر جاتی ہے. کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے محبت سے. سفید رنگ کو آپ زیادہ ٹائم دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا، ان سے جا کے پوچھیں، 3 دن کے بعد وہ اپنی آنکھیں مسل رہے ہوتے ہیں، اتنی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وائٹ کلر زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا، یا لائٹ کلر وہ بھی. تو بلیک کلر پہ آپ گھنٹوں گھنٹوں نظریں ٹکا کے جما سکتے. تو بیت اللہ کو محبت سے دیکھنا بھی کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو وہاں تو لوگ جاتے ہیں بیت اللہ، تو اس میں آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں بلیک کلر کو دیکھ کے. تو یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے، لیکن شریعت میں نہیں ہے، کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. تو بلیک کلر کی ایک یہ وجہ نمایاں ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، چاروں طرف سفید لائٹیں ہوتی ہیں، اس میں بلیک کلر الگ سا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے بیت اللہ، ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں مردوں کو مسائل بتایا کرتی تھیں، عورتوں کو ہی کیوں نہ بتا دیتی کہ مردوں سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے. اتنے واسطے جب ہوتے ہیں نا تو علم ضائع ہو جاتا ہے اس سے. پہلے وہ ان کو، پھر وہ ان کو، پھر وہ ان کو. گھریلو باتیں تھیں. صحابہ کرام دور دور سے تابعین سفر کر کے آیا کرتے تھے، اور ہر شخص کو اللہ نے ایک عمر دی ہے نا، اس عمر کے اندر اندر علم اس نے ٹرانسفر کرنا ہے. تو پھر واسطے جتنے بیچ میں آتے ہیں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ صحابہ آپ سے آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے، تو پردے میں ان کو مسائل کا جواب دیا کرو. تو وہ تاکہ علم پھیلے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ تکلفات میں اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنے میں کام ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے کام کو فوکس کرنا ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، ہم بیان کے لیے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ بیان ہی نہیں ہوگا، تو پھر ملحد لوگ جائیں گے وہاں بیانات کریں گے اور بالکل ہی ان کا تو کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے. تو وہاں بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو امہات المومنین کو حکم دیا پردے میں مسائل بتا دیا کرو، کیونکہ وہ گھریلو مسائل زیادہ جانتی تھیں. ورنہ پہلے ایک ٹیم تیار ہوتی، پھر اس ٹیم میں کچھ شاگرد لائق ہوتے، کچھ اتنے اچھے شاگرد نہیں ہوتے، کچھ لوگ، ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، علم تو ضائع ہو جاتا. تو اسلام میں پھر اتنا تکلف نہیں روا رکھا گیا. بھائی چلو جو آپ کو آتا ہے وہ. تو لائن لگی ہوتی تھی سیدہ عائشہ کے. اور پتہ ایک بڑی دلچسپ بات کیا ہوتی تھی، لوگ حضرت اسماء جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی، اپنے نومولود بچوں کو ان کا دودھ پلاتے تھے. کیوں پلاتے تھے؟ کہ امی عائشہ میرے بچے کی سگی خالہ بن جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر خوب مسائل کا علم حاصل کرے پردے کے بغیر. کیونکہ پردے میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تکلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا تھا تابعین میں، صحابہ میں، کہ بھئی ہم اپنے بچے کو دودھ پلوا دیتے ہیں تاکہ سیدہ عائشہ کیا بن جائیں؟ سگی خالہ بن جائیں. اور پھر بڑے ہو کر نا جب یہ بالغ ہوگا تو جائے گا وہیں گھر میں بیٹھ کے ان سے اپنی خالہ سے مسائل پوچھا کرے گا. یہ بھی ہوتا تھا. علم کی ایسی ہرس تھی ان لوگوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو بھائی. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے معراج کا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، جیسے ہم نے شجرہ ملعونہ کو آزمائش بنایا. دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش. تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے معراج کا.
ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت اور ایک آگے جا کے 2-3 رکوع کے بعد. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر بھی اور شجرہ ملعونہ بھی، یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں. یہ بلب جل بجھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں. یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں. باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد اقصی پہنچے. بہت دور ہے مسجد اقصی، وہاں اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں. آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا، بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو، ایک زبان. ایسا نہیں ہوتا بھائی. بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. آپ 1 کروڑ روپے بول دو، ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو. تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا. اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں؟ وہی 5. سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں. یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں. اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں. تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں. جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو. وہ زمانے کی بات ہے. تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا نہیں دو صدقہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں. تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے. اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو. تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں. اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو. تم ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. انسان ٹیڑھا میڑا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا، نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے. یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائے. چلتا ہے مارکیٹ میں سب. ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے. کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے. وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا. اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ. تو لچک ہے بھائی، لچک. لوگوں کی رعایت کیا کرو. نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو. اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں. حضرت معاذ تھے، حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا.
اب ایک صحابی تھے، وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے، وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ گئے نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے، یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق۔ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ تم منافق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، افتان انت یا معاذ، اتنا غضبناک ہوئے، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے، یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو، اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو، یعنی تنبیہ کے لیے۔ تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے، خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے، ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے، ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے، جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے گی پھر تیسری۔ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں؟ تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے، آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو۔ بیمار ہیں، ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا، ہم جامعۃ الرشید میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے چھٹی چاہیے، تو چھٹی اس کو فوراً دے دو۔ یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہو، امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو۔ اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے، چھٹی نہیں دی، اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے، تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق، لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے، کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے۔ پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا۔ تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی۔ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں۔ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے نا، وہ کیا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں۔ تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے۔ کیا تعبیر کیا؟ رؤیا۔ تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں، اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بقرہ عید بالکل قریب ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچوں کی بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہو، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے۔ تیسرا کیوں ہو گیا؟ ساس، بہو، داماد ستا رہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو کیوں؟ کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے، کیا بول رہا بھائی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ عارضی ہے، عارضی، اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے، دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس، یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں۔ تو میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا۔ شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے۔ تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی، میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو، انہوں نے کہا لگا لو۔ ہم بیٹھے ہیوی بائک، بولو بھائی، لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے؟ اب اگر میں کہوں میری ہے، پھر تو زبردست بات ہو گئی، پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں، میری میری۔ بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی، اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، میری بائک میری بائک، پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں، ایسا ہی ہوتا نا۔ لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا، بولا بھائی واہ بھائی، ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی، اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے۔ تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار، تو میں کہتا بھائی میری نہیں۔ تو اب کیا فخر کرے آدمی؟ بس تھوڑا سا مزے لو، بائک گھماؤ، واپس کرو۔ تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ اپنی۔ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا فخر کرنا ہے یار؟ تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی، اللہ واپس لے گا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہونٹ کس نے دی ہے؟ شفتین، 2 ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں۔ تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا، ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے، اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے۔ آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کا حکم ہے، ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، نہ۔ بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے، جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا، لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو۔ لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا، دونوں طرف دلائل ہیں تو، لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو۔ ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے، اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں، بس اسی کے استعمال کے ہیں۔ یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو، تو آنکھیں دے دو،
کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے, ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے, تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا, وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں, اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں, یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا, بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے, لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا, یاد رکھیں, انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, 24 گھنٹے میڈیکل سائنس, تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی ویلیو آپ کی نظر میں یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے, خوبصورت ہے یا نہیں, سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے, ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے, تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, کتنی خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کے ناک دیکھو, موٹی ہے, ٹھگنی ہے. یہی صبح سے شام تک جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ, اس کے دوست بھی, اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے جاؤ, کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی, سنگروں کا دور ہے, اداکاروں کا دور ہے, تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے, کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے, تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا, یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے, اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں. تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو, حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں, کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے, گھنٹوں بیوٹی پارلر. لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے, بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار, جا کے بیٹھی ہوئی وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے, بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا, وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں, کیسا لگ رہا ہے وہ, جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے, ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں, کسی کو شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی, جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے, وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا, دین آئے گا ہماری زندگی میں, ساری دنیا. تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی, اللہ کے خوف سے رونے کی, ان چیزوں کی ویلیو خود بخود
بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے, آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے, اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملے, اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا, اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں, تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ, اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑے میڑے آڑے ترچے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نہ. ہاں بھی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے, تیرے پاس کہاں کے ہیں. یار میں تو ڈیفنس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا, آپ پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں, وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت. بولو بھائی نہیں, کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کیوں, حرام کیوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا, اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ, اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ 1000 کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا ہونے والی, ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, عزت بھی, شہرت بھی, کہاں گئے؟
مر کے ختم، برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی، وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں، بیان سنتے ہیں، یہ بات بھی سنیں گے وہ، تو پوری ذمہ داری